الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا یہ درس چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ ساتھیوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر اوقات جو تھی وہ کس طرح کی تھی۔ گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اور پینا اور شب و روز کس طرح گزارا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت ابو حیثم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ساری باتیں آپ نے سنی۔ آج اس سے آگے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یقول انی لأول رجل احراق دما فی سبیل اللہ عز وجل۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کوفہ کے گورنر تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا، تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی کہ اے امیر المومنین، یہ ہمیں ایک تو یہ نماز لمبی پڑھاتے ہیں، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مال کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عدل نہیں کرتے اور خود جنگ لڑنے کے لیے نہیں جاتے۔ یہ چند اعتراضات تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پورا قافلہ بھیجا، یعنی 2 آدمی 3 4 جتنے بھی تھے، کہ اس مسئلے کی انکوائری کریں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کیا کرتے۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو یہ ساری شکایات ہوئی تو جس مسجد کے اندر بھی وفد جاتا تھا پوچھتا تھا کہ صاحب کو تم کیسا پاتے ہو، تو ساری تعریفیں کرتے تھے۔ اور ایک آدمی تھا جو تعریف نہیں کرتا تھا بلکہ اس نے شکایت کی، اور اس کا نام ابو سعدہ تھا، اور اس نے کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کرتے ہیں، ان کے اوپر اعتراضات کیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انی لأول رجل احراق دما فی سبیل اللہ عز وجل، میں وہ پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں ایک کافر کو قتل کیا۔ میں وہ پہلا آدمی ہوں جس نے قتل کیا تھا، اللہ کے راستے میں ایک کافر کے ساتھ قتال کیا، خون بہایا، پہلا شخص وہ میں ہوں۔ وَإِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور میں ہی وہ انسان اور شخصیت ہوں جس نے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر مارا تھا۔ تیر کافروں کی طرف جس نے پھینکا، سب سے پہلا جس آدمی نے پھینکا وہ تیر وہ میں ہی تھا۔ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْزُو فِي الْعِصَابَةِ، اور میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ ایک صحابہ کے چھوٹے سے گروپ کے ساتھ میں نے جہاد کیا۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما نأکل الا ورق الشجرۃ والحبل، فرماتے ہیں میں جس پارٹی کے ساتھ تھا اور کافروں کے ساتھ لڑائی کرتا تھا، تو مجھے پتہ ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے۔ ما نأکل الا ورق الشجر، درخت کے پتے کھاتے تھے ہم۔ کیا کھاتے تھے؟ والحبلہ، اور حبلہ کھاتے تھے۔ حبلہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس کے اندر کانٹے ہوں، پتے ہوں، پتے ہوتے ہیں بعض اوقات بعض جھاڑیوں کے یا درختوں کے پتے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ حتی تقرعت اشداقنا، فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ ہمارے جو یہ اندر کا حصہ، منہ کا اندر کا حصہ جو ہے
ان کانٹے والے پتوں کو کھانے کی وجہ سے زخمی ہو گیا۔ بندہ کانٹے کھائے نا تو سادر چبائے گا تو اندر کا جو حصہ سارے کا سارا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ ہم پتے کھاتے تھے اور حبلہ بھی کھاتے تھے، ان کی وجہ سے تقرحت اشداقنا، ہمارے اندر کا منہ کا اندر کا حصہ جو وہ زخمی ہو جایا کرتا تھا۔ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَدَعُ كَمَا تَدَعُ الشَّاةُ وَالْبَعِيرُ وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت کے جو ہمارے حالات تھے، اس وقت ہم اللہ اور اسلام کے لیے سارا کچھ کرتے تھے، اور آج تم بنو سعد جو ہے یعذروننی فی الدین، مجھے کہتے ہیں کہ تیرا دین صحیح نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پر اعتراض کیے گئے نا، نماز نہیں پڑھاتے، عدل نہیں کرتے، اور مال کو تقسیم صحیح نہیں کرتے، اور نماز لمبی پڑھاتے، اعتراض کیے، کہتے ہیں ہم تو اس وقت درخت اور پتے اور جھاڑیاں کھاتے، ہمارے تو یہ صورتحال تھی، اس وقت ہم نے دین کو نہیں چھوڑا، تو آج میرے دین کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ساتھ جو ہے عدل نہیں کرتا۔ تو فرماتے ہیں لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِذَا وَدَلَّ عَمَلِي، اگر تم جس طرح کہہ رہے ہو اگر میں ایسا ہوں تو پھر تو نقصان والی بات ہے نا، پھر تو میں خسارہ پانے والے میں سے ہوں۔ جب میرا اس وقت اسلام اور دین اچھا تھا، حالات بھی ایسے نہیں تھے، اس وقت میں اچھا تھا، اب تو حالات بھی ٹھیک ہے، تو پھر میں عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا۔ اگر تمہارے کہنے کے باوجود جس طرح تم کہتے ہو اگر میں ویسا ہوں تو اس کا مطلب میں تو خسارے والا ہوں۔ تو حضرت صاحب یعنی یہاں اس حضرت صاحب کے مقولے کا مطلب کہ اس وقت صحابہ کیا کھاتے تھے؟ پتے، اور یہ ممکن ہے شیب ابی طالب کے اندر جب صحابہ تھے اور وسلم موجود تھے اس وقت کے حالات۔ پھر حضرت سعد نے ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سارے یہ مسائل بتائے بھی ایسا ایسا، تو جب مطمئن ہوا وفد جو امیر المومنین سے آیا ہوا تھا تو پھر انہوں نے بد دعا کی ابو سعدہ کے خلاف، جس نے تہمت لگائی تھی، جس نے اعتراض کیا تھا، ان کے خلاف بد دعا کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اندھا کر دے اگر تو جھوٹا ہے، اور پھر فقر و فاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ تجھے مبتلا کر دے، اور عمر تیری اللہ تعالیٰ لمبی کر دے لیکن فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا وہ بوڑھا بھی ہوا، فقر و فاقہ بھی تھا، اندھا بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنوں کے اندر بھی مبتلا کر دیا۔ اب ہمارے اوپر مسلمانوں کے اوپر ایسے حالات تو نہیں ہیں کہ ہم درختوں کے پتے، دنیا کا کسی کونے کے اندر بھی آپ جائیں، کسی کونے کے اندر بھی کسی بھی حالت میں مسلمان ہیں، پتے تو نہیں نہ کھا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں کہ نہیں، یہ الگ بات ہے کہ جہاں جنگی حالات ہوں الگ مسئلہ ہے، لیکن عام پبلک، عام مسلمان جو ہیں وہ پتوں کی حد تک تو نوبت نہیں نہ آئی، لیکن اس کے باوجود ہماری زبانوں پر کیا ہوتی ہے؟ ناشکری ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا کچھ نہیں، اور ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں، وہ نہیں۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اور اگر ایک انسان کے گھر میں ایک دن کا کھانا ہے تو وہ مسکین نہیں ہے، فقیر نہیں ہے۔ ہم تو سالوں سالوں کا اکٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں گندم، پورا سال گزارنے، بندے کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو تو گندم تو ہے نا، آٹا تو ہے، روٹی تو ہے، وہ حالات تو نہیں۔ ہم کہتے نہیں، جب تک ہمارے جو حالات وہ اگر 2000 ہمارے پاس جمع، جب تک یہ 10,000 نہیں ہوں گے میں ماننے والا نہیں۔ لیکن انسان کی سوچ کبھی رکتی نہیں، 10,000 آ جائے پھر کہے گا 20 چاہیے، 20 آ جائے پھر کہے گا 40 لاکھ، بڑھتا چلا جائے گا، رکے گا نہیں، شکر نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انسان کو اگر اللہ تعالیٰ سونے کی ایک پوری وادی دے دے تو وہ کہے گا ایک وادی تو کم ہے، دوسری بھی ہونی چاہیے۔ وہ سونے کی وادی بندہ اتنا کیا کرے گا، لیکن بندے کے اندر جو لالچ ہے وہ یہ کہ وہ کہے گا کہ دوسری بھی ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مجھے اللہ کے راستے میں تکلیف دی گئی، کسی بھی انسان کو ایسی تکلیف سے دوچار نہیں کیا گیا، اور جتنا
مشرکین مکہ اور دوسرے کفار نے میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِن بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَا لِيَ وَلَا بِلَالٍ طَعَامٌ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 30 دن اور 30 راتیں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ولا بلال طعام، نہ بلال کے پاس کھانے کو کچھ تھا۔ یاکل ذو کبد الا شیء یواریہ ابط بلال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہوتی، ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی کہ ایک انسان اس کو کھائے اور اپنی بھوک کو مٹا سکے، لیکن ہاں کچھ ایسی چیزیں ہوتی، بلال اپنی بغل کے اندر کچھ چیزیں چھپا کر لاتا اور ہم اس کو کھاتے۔ یعنی بغل، یہ شیب ابی طالب کے واقعات ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کی مدت اس وادی کے اندر محصور کیے گئے تو سوشل جو بائیکاٹ کیا گیا، نہ کھانا لینا نہ دینا، کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں۔ اور پھر اس وقت صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پتے کھایا کرتے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس 30 دن پورا مہینہ گزرا، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور بلال کے پاس بھی کچھ، وہ چھپا کے کوئی کہیں سے کوئی چیز آ گئی۔ لیکن آج تو الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ آج تو اللہ کی رحمت ہے، ہر جگہ یعنی کھانے اور پینے کی فراوانی ہے اور نعمتوں کے انبار ہیں۔ ہر انسان اپنی قسمت لے رہا ہے، تھوڑا زیادہ جس کے پاس، لیکن اتنا جو صورتحال ہے اتنی نہیں ہے کہ بندے کے پاس مہینہ پورا ہو کھانے کو کچھ نہ ہو۔ ایسا آج اس زمین پر، آج کے دور میں اس زمین پر ایسا مسئلہ نہیں۔ ہاں جنگی حالات ہوں وہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن عموماً کوئی بھی مسلمان چاہے جتنا بھی غریب کیوں نہیں، اس کے پاس کھانا یا پینا موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مہینے کے مہینے اور ایسے گزر جاتے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا لم یجتمع، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث فرماتے ہیں لم یجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولا لحم الا على زفاف۔ حضرت انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ روٹی اور گوشت دونوں جمع ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، ایک دن بھی ایسا نہیں۔ یہاں تو سارے بکرے کے فوٹ ختم ہو گئے۔ ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ روٹی بھی ہو اور لحم بھی ہو، گوشت ایک دن بھی ایسا۔ ہاں یہ ہے کہ زافافن، ہاں اگر کوئی مہمان آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کے لیے کھانا بناتے اچھا، اور عرب کے ہاں یہ دستور ہے جس کو مہمان بناتے تھے پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرتے، کھاتے تھے، تو اس وقت روٹی اور لحم گوشت مل جاتا۔ یعنی مہمان کے لیے کتنا اچھا کھانا بناتے اور اپنے لیے وہ چیز میسر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا مہمان بھیجا ایک صحابی کے پاس۔ پہلے تو یہ مہمان آیا، آپ نے اپنے پورے گھروں میں اپنی بیویوں سے فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے تو اس مہمان کو دو، تو سارے گھروں سے جواب آیا کہ کھانے کو۔ آپ نے پھر صحابہ کی طرف بھیجا، اور اس صحابی رسول کے پاس بھی اس وقت کا کچھ کھانا تھا، وہ بھی فاقے سے تھے۔ مہمان آیا، جب مہمان کو انہوں نے بٹھایا تو خامد اور بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم اگر کھانے لگ جائیں تو یہ کھانا وہ مہمان نہیں کھا سکے گا، ہم اس کو ختم کر دیں گے، تو اگر ایسا کریں گے تو مہمان تو نہیں کھا سکے گا، لہذا ہم ایسے ہی خالی ہاتھ جو ہے استعمال کرتے رہیں گے، کھانا کھائیں گے نہیں، تاکہ مہمان کیا کرے، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ اور دیا بھی انہوں نے بجھا دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ مہمان یہ نہ سمجھے کہ یہ تو کھا نہیں رہے، دیا کیا کر دیا، بجھا دیا۔ اور جب اس نے کھا لیا، کھانا کھا لیا، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ دونوں خامد اور بیوی ساری رات بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدلتے رہے، ان کو نیند نہیں آئی۔
بھوک کی وجہ سے آج 2 دن کا آدمی بھوکا ہو پھر بھی نیند آ جاتی ہے، بھوک اتنی بھی نہیں ہوتی، ہاں جی۔ تو ان کو جو فاقے تھے بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید نازل فرمایا۔ جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے عمل کی وجہ سے، تمہارے اس خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے قرآن نازل فرمایا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو اپنی انتہائی ضرورت کے باوجود بھی ضرورت کو کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ دوسرے مسلمان کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور بیوی بھی ایسی، یہاں تو مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، ہاں جی، آپ اپنے بھائی کو کچھ دینے لگے ہیں تو بیوی کھڑی ہو جاتی ہے سامنے، بھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بہن کو دیں، رشتہ داروں کو کچھ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کا سارا وراثت جو ہے وہ ان کو دے رہا ہوتا ہے، نہیں، ایک رشتہ ہوتا ہے، اس کو نبھانے کے لیے اگر کچھ کرتا ہے تو دلوں دماغوں کے اندر کانٹے جو ہیں انسان کے وہ پھر سکون نہیں کرنے دیتے۔ تو یہاں تو دیکھیں کہ خامد بھی اور بیوی بھی، اور ان کا عمل دیکھیں کہ خود بھوک کی وجہ سے سو نہیں سکے، دوسرے کو کھلایا۔ تو یہ اگر صفات ایک مسلمان کے اندر پیدا ہو جائیں تو گھروں کے اندر سکون نہ آ جائے۔ قربانی والا جذبہ، آج قربانی والا جذبہ نہیں ہے، دوسری صورت ہے، ہر بندہ اپنے حقوق لینے پہ تلا ہوا ہے۔ بیٹا کہے گا باپ سے میرا حق جو بنتا ہے مجھے دے دو، بھی بندہ اس سے پوچھے کہ تو نے کمایا ہے، جو جائیداد ہے وہ تو باپ کی ہے، بیٹے کی تیرا حق بنتا کیسے ہے؟ وہ دے اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی، ہے جی، ہے تو اس کی نا، تیرا حق کیا بنتا؟ میرا حق جو بنتا وہ مجھے دے دو بس۔ تو اپنے حقوق لینے کے لیے اسی طرح، یعنی اب سوچتے چلے جتنے بھی رشتے ہیں نا، بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بہن کے ساتھ، خامد اور بیوی کے درمیان، جی، چھوٹا بڑا سارے، ہر بندہ اپنے حقوق پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ میرے حقوق پامال تو نہیں ہو رہے۔ کوئی بھی انسان اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ میرا بھائی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، میرا بھائی ہے نا، میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، میں کیا کروں؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر اس کے 10 ریال بنتے ہیں، میرے بھی 10 ریال، ٹھیک ہے، میں 5 اس کو دے دیتا ہوں، چھوٹا ہے بڑا میں دے دو قربانی، میں کہتا ہوں نا اس کے کسی طریقے سے 5 میرے پاس آ جائیں۔ یہ طریقہ کار پھر معاشرے کو الٹ دیتا ہے، کسی رشتے میں عزت نہیں رہنے دیتا، کسی رشتے میں محبت اور احترام ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں ذمہ داری ہو، قربانی کا جذبہ ہو کہ میری جو ذمہ داری بنتی میں اس کو ادا کروں، اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے بندہ اپنے آپ کو تیار کرے۔ 10 بندے نا، 1 چھوڑ دے، 2 چھوڑ دے، خوش ہونے دے اس کو۔ ہم کہتے ہیں نا میرا حق ہے نا، مقدمہ کروں گا، عدالت جاؤں گا، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پتہ نہیں کہاں کا حق لینا ہے، اور ہمیں اس وقت ساری حدیثیں یاد اور سارا مطلب اسلام شریعت بھی اپنے حق کے لیے بندہ مر جائے، شہید ہے فلاں یہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان معاملات کے اندر نرم ہے وہ انتہائی خوبصورت انسان ہے، دنیا میں کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ اور آج ہمارے معاشرے کی پورے معاشرے کی یہی صورتحال ہے، چاہے رشتہ کوئی بھی ہے، ان کے درمیان حقوق کی جنگ ہے، میرا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے۔ خاوند اور بیوی ہے، ان کے درمیان جو رشتہ ہے محبت اور پیار والا جو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود حق، میرا یہ حق بنتا ہے، میرا یہ حق بنتا ہے، بیوی بولے کہ میرا یہ حق بنتا ہے، میرا یہ حق، اور خامد کہے کہ میرا حق بنتا ہے، میں خامد ہوں، میں وہ، یہ مسئلہ یہاں سے ساری جڑیں یہاں سے ختم ہو۔ ہاں اگر یہ ہوتا کہ کوئی بندہ احترام کرے دوسرے کا بھی، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے 5 بنتے ہیں، میں آپ کو 6 دیتا ہوں، دوسرے دن اللہ کی قسم وہ آپ کے سامنے سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہماری انا جو ہے ہارنے کے لیے تیار، ساری زندگی تباہی و بربادی ہوتی رہے تو معافی مشکل، لیکن اپنی انا کو چھوڑ کے ان کو ہم ان کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی بھی چاہے وہ دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا کھانا ہو، روٹی اور گوشت جو ہے کبھی اکٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تناول فرمایا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض لوگوں سے پوچھا کہ یہ ضعفافن کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہوا کثرت الایدی، جب مہمان آ جائیں تو بندہ کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل طعاما لائق اصابعہ ثلاث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے اور جب کھا لیتے تو ان کو چاٹ لیتا ہے۔ اب امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا وہ جو انگلیوں کو چمٹنے والا ہو اور ایک ہی برتن میں ایک ہی جگہ موجود ہو تو اس کو 3 انگلیوں کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ تو کھانا اگر بکھرا ہوا ہے تو پھر 3 انگلیوں کے ساتھ وہ مشکل ہو جاتا ہے، بندہ پھر جس طرح اس کو سہولت ہو ویسے کھا لے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل باصابعہ ثلاث ویلعقہن، آپ 3 انگلیوں سے کھاتے اور کھانے کے بعد ان کو چاٹ لیتے۔ اسی طرح ایک حدیث یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کھانا گر جائے تو اس کو روٹی گر جائے تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے، کیونکہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے برکت کس میں رکھی ہے۔ اب برکت کے 3 معنی ہیں برکت، یعنی ایک کھانا جو ہم کھا رہے ہیں کیا وہ کھانا ہمارے جسم کے لیے اچھا خون بنائے گا، صحت کے لیے اچھا بنائے گا، نیکی اور اطاعت کرنے کے لیے وہ خون ہمارا ساتھ دے گا؟ وہ جو ساری روٹی کھائی کیا یہ برکتیں اس میں ہیں یا جو لقمہ گرا ہے اس میں ہے؟ یہ بندے کو پتا۔ جو ہم نے کھانا کھایا اس میں ہے یا جو انگلیوں پہ لگا اس میں؟ یعنی ایک برکت تو یہ کہ انسان کے جسامت کے لیے، خون کے لیے، باڈی اور جسم کے لیے وہ کتنی برکت کا باعث ہے۔ کون سا ٹکڑا، نیچے والا، اوپر والا کھا لیا جو ہاتھوں میں ہے وہ والا۔ دوسری بات یہ کہ جو خون ہمارا بنا ہے وہ اطاعت کے لیے ہمارا ساتھ دے گا، اس میں کتنی برکت ہوگی۔ وہ برکت کس میں ہے؟ گرے ہوئے میں، ہاتھ میں لگے ہوئے میں۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ برکت جو ہمارے یعنی اعضاء کو مضبوط کرے اور توانائی بھرپور دے، جسمانی، دماغی اور ہڈیوں میں اور شریانوں اور وریدوں کے اندر خون میں، تو وہ برکت جو ہے ہمارے ہاتھ والے کھانے میں ہے۔ انسان کو پتا، اس وجہ سے بندے کو صاف کر کے کھانا۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ رزق ہے اس کا احترام کرے۔ کیا کرے؟ احترام کرے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی چیزیں جو انسان کھاتا ہے، کھانے اور پینے والی چیزیں، اس سے استنجا کرنا جائز نہیں۔ جو خوراک بچ جائے، جو کھانا اور پینا بچ جائے، اس کو زبالے کے حوالے نہ کریں، ضائع مت کریں۔ جو جتنا کھانا ہے وہ نکالیں، وہ کھا لیں اور صاف کریں، اس کو پھینکے نہیں اور استعمال میں لائیں۔ اسی طرح روٹی ہے، روٹی آپ اتنا لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں اور کھا لیں، بچ جاتی ہے اس کو ایسے پھینک نہ دیں، گیس میں بند کر کے پھینکنا نہیں، بلکہ اس کو رکھیں، خشک کریں، یا ایسی جگہ ہے جو صفائی کرنے والے لوگ ہیں ان کو دے دیں تاکہ وہ کیونکہ خشک کرتے ہیں پھر اس کا استعمال دوسرا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کو کچرا کر دیں، نہیں، بلکہ رزق کا، کھانے اور پینے والی چیزوں کا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یقول اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں دی گئیں، فرأیت یأکل وهو مقع من الجوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں دی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال بھوک کی وجہ سے ایسی تھی کہ بندہ ایسے بیٹھتا ہے نا، یعنی پاؤں پھیلا کے، لیکن دونوں گھٹنے پیٹ کے ساتھ چمٹا کے بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا جس طرح آپ یہ بیٹھے ہیں اور کس طرح بیٹھے، نیچے بیٹھے نا صحیح طریقے سے، گھٹنے اٹھا کے ایسے، ہاں یہ، اور گھٹنے کیا کرتے ہیں پیٹ کے ساتھ،
کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوک اس سے کم ہوتی ہے. اگر آپ پیٹ کے اوپر کچھ باندھ دیں نا بھوک، جب بھوک لگی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا احساس تھوڑا کم ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر کے ساتھ یعنی پیٹ کے ساتھ دونوں جو مطلب گھٹنے تھے وہ لگے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کھجوریں دی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپاتی، آٹا اور اس قسم کے جو کھانے وہ کھائے نہیں کھائے کس طرح، یعنی آٹے کے بارے میں اور دوسری چیزیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں انہا قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل نے پیٹ بھر کر جو شعیر کا آٹا، گندم کا جو آٹا ہوتا ہے نا، چپاتی جیسے بنتی ہے، جس کا وہ مطلب آپ کیا کریں، آٹا جو گندم کا آٹا بناتے ہیں پھر اس کے روٹی بنا سے پہلے آپ چھانتے ہیں اس کو، چھانے سے جو چیز نکلتی ہے آٹا تو بچ جاتا ہے نا، چھان بولتے ہیں اس کو. اچھا وہ جو آٹا ہے نا سفید الگ ہوتا ہے اور دوسرا وہ چھلکا جو بھور ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. اچھا آپ صلی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر وہ شعیر والا آٹا جو تھا یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ، 2 دن مسلسل ایسا آٹا نہیں رہا تاکہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے. 2 دن مسلسل ایسا آٹا، آج تو ہمارے پاس سال کا پورا ہے جی، پورے سال کا سامان جو ہے وہ رکھا ہے اور ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 دن کا بھی آٹا خبز کا، گندم کا وہ نہیں تھا، مسلسل 2 دن ایسا نہیں ہوتا تھا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعہ تاویاً ہوا و اہلو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض راتیں ایسی آتی مسلسل تاویاً بھوک سے تڑپتے رہتے ہیں، بھوک کی وجہ سے، کیونکہ بھوک کی وجہ سے کوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی. آپ بھی اور آپ کے اہل و عیال بھی بھوک کی وجہ سے کربٹیں لیتے رہتے اور اتنی شدت کی بھوک ہوتی تھی، یعنی وہ تکلیف دیتی تھی اور اس وقت انسان جو ہے اس کو برداشت بھی. تاویان بڑا سخت لفظ ہے، تاویان یعنی تڑپنا کس طرح ہوتا ہے. ہاں تو آج تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا اور کھانے اور پینے اور ہمارے چونچلے ہی ختم نہیں ہوتے. اگر کوئی بندہ مہمان بن جائے اور کسی نے میزبان بننا ہے جی، مٹن ہے، چکن ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، نمکین ہے جی، یہ ہے وہ ہے، چھوٹی پلیٹ بڑی پلیٹ، یہ اور پھر کھانا کیا، ادھر سے کچھ لینا ادھر سے کچھ لینا، بس خلاص باقی زبان شریف ہے. تو میزبان کے گھر کے اندر جو مہمان جاتا ہے اس کو اگر 5-6 آپ ڈشیں نہ دکھائیں وہ کہتا ہے انہوں نے میرا احترام ہی نہیں کیا، عزت ہی نہیں کی. اور میزبان کو بھی نہیں دیکھتے کہ بندہ امیر ہے، غریب ہے، پیسہ ہے نہیں ہے، خلاص کہتا ہے خلی ولی. مجھے میرا احترام کرنا چاہیے. جو انہوں نے مطلب یہ سبزی پکا لی، فلاں دال پکا لی، یہ کوئی طریقہ ہے بھائی؟ مہمان آیا فلاں علاقے سے اور اس کو دال کھلا رہے ہیں، پھر اس کی بھی تو دیکھو گنجائش ہے، ٹھیک نہیں تو ٹھیک. آپ کا احترام کرنے کا مطلب آپ کی ملاقات، اچھے تعلقات، اخلاق، باقی کھانا پینا جو میسر ہے کھا لو. ہمارے مزاج ایسے رہے کھانے والا بھی پریشان، کھلانے والا بھی پریشان ہے جی. جو مہمان آیا تو اب کیا ہوگا، مہمان آ رہے ہیں گھر میں تو کیا ہوگا. ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے. ابھی تو لوگ مطلب ایسے ہو گئے وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا سیزن ہے، یعنی عیدین آپ دیکھ لیں، عیدوں میں اب زیادہ رشتہ دار ایک دوسرے کے گھر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کہتے ہیں اچھا فلان فیملی، پوری فیملی آ گئی ہے، 2
2 آدمی 3 کافی تھے، پوری فیملی چل گئے۔ آج دل دماغ میں وہ چیزیں نہیں رہی، آج ہماری سوچیں صرف مادے پہ، کھانے اور پینے پہ، بس رشتے کی قدر نہیں رہی۔ بہن ہے، بھائی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ماں ہے، بیوی، رشتے کا احترام نہیں رہا۔ اگر رشتے کی قدر ہوتی تو انسان کو سمجھ آتی بھی وہ پانی بھی پلا دو تو میرے لیے کافی ہے، لیکن ہم یہ چیز نہیں دیکھتے بھی اس نے یہ اچھا جس کے پاس نہ ہو وہ غریب پھر کیا کرتا ہے بھی بندہ بڑا معزز ہے اور میرے گھر میں ہے کچھ نہیں، اب اس کے لیے کچھ نہیں بنایا تو یہ معاشرے میں جینے نہیں دے گا۔ اب وہ بندہ قرضہ لے کہاں سے پتہ نہیں کیسے کرے، اس بندے کو پتہ بھی چل گیا پھر بھی وہ مڑتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے اپنے کام سے، وہ کہتا خالی لیتا ہے ادھار تو لے کہیں سے بھی، اس کو شرم آنی چاہیے، میرا احترام ہی نہیں کر رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اور جو کردار جو اخلاق ہے ایسا نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ ابو الحسن جو تھے وہ ایک بکری ذبح کرنے لگے تھے دودھ والی، آپ نے ارشاد فرمایا دودھ والی ذبح نہ کرو کیونکہ تجھے نقصان ہوگا، دودھ تو یہ دے رہی ہے، دوسرا کوئی جانور ذبح کرو جو دودھ دینے والا، یعنی میزبان کا بھی خیال کرنا ہے، اور آپ لوگوں کو میزبان مہمان کو جتنی ضرورت ہے اتنی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب ایک بندہ 10 ریال کماتا ہے تو اس کو کہو کہ ایک دن کے اندر 100 ریال کی پوری پارٹی ہی کر دے اور پھر پورے 6 مہینے قرضہ اتارتا رہے، کہاں کا طریقہ ہے یہ؟ کیا زندگی، کیا دوستی، کیا اخلاق، کیا مطلب بندہ کماتا ہے 100 ریال مہینے میں اور 500 کی وہ پارٹی کر دے تو کہاں سے دے گا؟ اور جو بھی کھانا کھائیں گے ادھر سے 2 4 3 4 بار کھایا باقی زبانہ، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ مہمان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آنے والا جو میزبان ہے اس کی حیثیت کو بھی دیکھیں، اور جو بندہ سمجھدار ہے وہ میزبان کو بول دے بھی ایسا ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، جو چیز ہے ٹھیک ہے خلاص اکٹھے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، لیکن اتنی تکلفات کرنے کی ضرورت، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم تو کہتے ہیں اچھا بریانی یار پیپسی نہیں لے، پیپسی پکڑ لیا میں دیتا ہوں، اس بندے کو وہاں شرمندہ کر دینا کہ پیپسی کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، تو اسی وقت اس کا سر شرم سے جھکا دے کہ میں دیتا ہوں آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ کیا طریقہ ہے یار؟ تو جب آپ جائیں گے تو پھر پیچھے سے دعائیں دے گا، دعائیں دے گا گالیاں دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مسلسل جو ہے یعنی ایسے اور راتیں گزرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے، اور اہل و عیال بھی لا یجدون عشاء، کوئی عشاء نہیں ہوتا تھا، کھانا نہیں ہوتا رات کا، وکانا اکثر خبزہم خبز شعیر، اور شعیر کی جو ہے وہ روٹی ہوتی تھی، اس کے علاوہ اور دوسری کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ ابو حازم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا گیا کہ اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ یعنی الحواری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ چپاتی کھائی ہے یعنی چھانا ہوا آٹا اس سے بنائی ہوئی روٹی، تو فقال شهر ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ حتی لقی اللہ، میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپاتی کھاتے ہوئے، یعنی جو آٹا ہوتا ہے نا، آٹا کو چھان لیں اور چھاننے کے بعد جو آٹا جو آج کل ہم کھاتے ہیں۔ حل کانت لکم مناخل علی عہد رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر چھاننیاں ہوتی تھی، آٹے کو چھاننے کے لیے ہوتی تھی، پوچھا فرماتا قال ما كانت لنا مناخل قیل کیف کنتم تصنعون بالشعیر، تو پھر وہ کہتے ہیں اس وقت ایسا مسئلہ نہیں تھا، وہ چھانیاں نہیں ہوتی تھی، تو پھر کہتے ہیں آٹے کو جب پیس لیتے تھے پھر تم کیسے کرتے تھے، اس کا جو جو ہے وہ کیسے نکالتے تھے؟ کہتے ہیں کننا نفخ تنفخ فیطیر منہ ما دار، ہم اس میں پھونک مارتے ہیں، آٹا ایسا کرنا پھونک مارتے، جو اڑ جاتا باقی میں پانی ڈال کے آٹا بنا کے روٹی بنا لیتے تھے، بڑا سادہ کام تھا نا۔ تو وہ فرماتے اس وقت کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ ایک انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث جو ہے آخری حدیث وہ سن لیں۔
فرماتے ہیں ما اکل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خیوان پر کھانا نہیں کھایا. کبھی کس پر کھانا نہیں کھایا؟ خیوان. خیوان آپ کہیں کہ ایسی لکڑی جس کی 4 ٹانگیں ہوں، آپ ٹیبل کہتے ہیں، ٹیبل کے اوپر کبھی کھانا. تو آج مطلب ٹیبل کے بغیر جو ہے وہ کھانا ہے نہیں، اچھا نہیں لگتا ہے. اور پھر بیٹھ کے بھی نہیں، کھڑے ہو کر ہے جی. اس میں مطلب بندے کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس میں پتہ نہیں کون سی بلا شامل ہو جاتی ہے. عجیب عجیب مصیبتیں جو ہیں وہ شروع ہوں گی. کھڑے ہو کے بیٹھ کے بھی کھاؤ، تمہیں کیا پرابلم؟ مسئلہ نہیں. جتنا بندہ زیادہ بڑھتا چلا جائے گا مال میں، دولت میں اور فلاں ہے جی، اتنا وہ اسلام اور دین کے اخلاقی دیواروں کو پھلانتا چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں، بڑا سمجھدار. تو فرماتے ہیں کہ ولا فی سکر جد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوٹی چھوٹی پلیٹوں کے اندر بھی کھانا، مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی پلیٹوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک پلیٹ کے اندر کچھ، دوسری میں کچھ، تیسری ایسے، اور ہاں جی پورا دسترخوان جو ہے وہ بھرا ہوا ہے مختلف چیزوں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں. روٹی اور سالن ہوتا، کھاتے اور بات ختم. کھجور ہوتی، پانی پیتے، بات ختم. لیکن آج تو ہمارے جتنے لمبے دسترخوان ہیں اتنی بڑی ناشکری ہے. دسترخوان بھی لمبے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی فراوانی، ہر ایک چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کو ہم کہتے نہیں، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اللہ نے دیا ہی کیا ہے ہمیں. ولا آگے فرماتے ہیں ولا خبز له مرقق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقیق آٹا یعنی میدے والا آٹا، وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا نہیں تھا. فقلت لقتادہ، میں نے قتادہ کو کہا فعلام كانوا يأكلون، تو پھر تم لوگ کیسے کھاتے تھے؟ تو فرماتے ہیں قال على هذه السفرہ، اس سفرے کو دیکھ رہے ہیں آپ، دسترخوان کو یہ لگاتے اور اس پر کھانا کھاتے تھے. اچھا یہ جو سفرے والا سسٹم تھا یہ بڑا بابرکت ہوتا تھا پہلے. جو سفرہ لگایا اور کھانا لگایا اور سارے گھر کے جو افراد ہیں وہاں بیٹھ گئے اور انہوں نے کھانا شروع کر دیا، اس میں برکت بھی ہوتی. اب جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ، اور پھر دل بھی علیحدہ، دماغ بھی علیحدہ، اور ہر چیز علیحدہ ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے ایسا ہوتا کہ سارے گھر کے جو لوگ ہوتے کیا کرتے، اکٹھے بیٹھتے اور کھانا کھایا کرتے تھے. وعلیکم السلام. میرے خیال اسی پر بس کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی